بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، اسلام کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ لینا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی ہمیں کہا کہ کوئی بھی مسئلہ جب درپیش ہو تو آپس میں اصلاح مشورہ کر لیا کرو، اور ویسے بھی جب مشورہ لیا جاتا ہے تو یہ امانت ہوتا ہے، کیونکہ جب میں اور آپ کسی دوسرے سے مشورہ لیں یا دیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی پوری دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ اس بندے کو گائیڈ کریں، اس کو صلاح مشورہ دیں۔ ہمارا ایک محاورہ بھی چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پاک بھی اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات سے بھی گھر کے اندر بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ صلاح، تو ہمارا پنجابی کے اندر ایک جملہ ہے کہ دیوار دے نال بھی، کان دے نال بھی ہمیں صلاح مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، یعنی کسی نہ کسی لیول پہ اپنے سے کم لیول بندے سے بھی کسی بات کے اوپر ڈسکس ہو جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سے بہتر کوئی ایسی رائے، ایسی تجویز دے سکے جو آپ کے علم میں پہلے نہ ہو۔ تو آج جو ہمارا پینل ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ہے، ماشاءاللہ کنز الایمان بیکن سکول 80+ آپ کی برانچز ہیں، جو سکول کا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر، بڑا وسیع لیول پہ تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیل رہا ہے۔ رات بھی ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی، ان کا نام لے کے بات ہوئی کہ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب جو ہیں وہ پراپر اپنے ادارے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور تمام سکولوں کی جو دیگر برانچز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ خطیب بھی ہیں سبزہ لاہور کے اندر، پھر ماشاءاللہ آسرا فاؤنڈیشن ہے ان کی، شکر گڑھ کے اندر ان کا آبائی حلقہ ہے، تعلق ہے، اور ماشاءاللہ وہاں پہ کل بتایا انہوں نے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ پودے وہاں لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ PhD اسکالر ہیں، اور ان قریب پراپر ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا کرے گا، اور ماشاءاللہ فاضل درس نظامی ہیں، حافظ قرآن ہے، اور سب سے بڑی مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنی جو مانی شریف درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر واقع ہے، وہاں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ادارے کو، خانقاہ کو، مسجد کو، مدرسہ کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ فاضل درس نظامی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ ان دونوں مہمانوں کی ایک بڑی شفقت ہے ہمارے ادارے کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ، کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں۔ مفتی شاہد محمود مدنی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر، صدق اللہ العظیم۔ یہ سب مشورہ ایک انتہائی اہم موضوع آپ نے آج ماشاءاللہ سلیکٹ کیا، اور یہ ایسا موضوع ہے جو ہمارے ناظرین خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہو، ان کے لیے یہ مفید ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے شاورہم فی الامر، کہ نبی علیہ السلام آپ اپنے اصحاب سے معاملات میں مشورہ فرمایا کریں۔ مشورے کا جو تعلق ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو جونیئر ہوتا ہے وہ اپنے سینئر سے مشورہ لیتا ہے۔ مشورے کے کچھ آداب ہیں، کچھ مینرز ہیں، کچھ اس کے رولز اینڈ طریقہ کار ہیں، لیکن نارملی چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے مشورہ لیتا ہے۔ ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ جو بڑا ہے وہ بھی چھوٹے سے مشورہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو مشورے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ہماری پر تربیت کے لیے جی آپ پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، اتنا کرم ہے کہ وہ ساری کائنات جمع ہو جائے سرکار پہ زیادہ ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی، جو فہم اور شعور عطا فرمایا، وہ ہماری عقلیں، کائنات کی عقلیں اس پہ قربان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن
تربیت کے طور پہ اور انسانیت کی بھلائی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی مشورے کا حکم دیا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ ان کے معاملات میں بہتری اس وجہ سے ہے کہ ان کی آپس میں مشاورت ہوتی ہے۔ اب مشاورت کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی معاملے کے ڈیفرنٹ پہلوؤں کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ میں نے یہ جو اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اور مشورہ لینے کا مقصد مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نفس کی نفی کرنا۔ یقیناً اس کا پہلا ہی جو ہے وہ مقصد یہ نکل آئے گا نا کہ میں پوچھ ہی اس لیے رہا ہوں، اور اگلا بھی اس چیز کو سمجھے گا، دوسرے کو آپ نے بہتر سمجھنا کہ وہ اگلے کو بہتر سمجھ رہا ہے اور اس کو اس مشورے کے متعلق ایکسپرٹ سمجھ رہا ہے وہ اس کو۔ اور بعض ماشاءاللہ بڑی خوبصورت جونیئر سے مشورہ کرتے ہیں ان کو عزت دینے کے لیے۔ جی میں اسی کی طرف جی ایسے ہی دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کو جو مشورے کا حکم دیا گیا تو تربیت بھی ہے اور اصحاب کی دلجوئی بھی ہے، اور ان کی لیے حوصلہ افزائی کے لیے کہا گیا ہے اور عزت دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرواتے ہیں تو مشورہ فرماتے ہیں، ہجرت حبشہ ہوتی ہے تو مشورے سے ہوتی ہے، ہجرت مدینہ ہوتی ہے تو مشورے سے ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تیاری کرتے ہیں تو مشورہ ہوتا ہے، غزوہ خندق پہ مشاورت ہوتی ہے، پھر جب غزوہ بدر میں فتح نصیب ہوتی ہے تو اب قیدیوں کا کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ کے نبی وہاں بھی مشورہ فرما رہے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو مشورہ ہوتا ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا جاتا ہے وہاں مشاورت ہوتی ہے۔ سرکار جب غزوات کی پلاننگ کرتے ہیں تو مشاورت فرماتے ہیں، اور نجی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورہ فرماتے ہیں، اپنے تمام اصحاب نیو کمر سے بھی مشورہ فرمایا کرتے، اور جو بڑے کبار صحابہ کرام ہیں سرکار ان سے بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ غزوات کی بات ہوئی ہے تو اس پہ مزید روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے ایک دو حدیث اس حوالے سے عرض کر کے پھر غزوات کی طرف چلوں گا۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے آیہ کریمہ پڑھی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور دوسرے مقام پر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ جو ہے یہ رحمت ہے، تم جب تک مشورہ لیتے رہو گے ہدایت پر رہو گے، جب مشورہ چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت سے بڑھ کر کسی کو آپس میں مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ آپ سے ہی ایک روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمہارے حکمران ایماندار اور بہترین ہوں گے، تمہارے مالدار جو ہیں وہ سخی ہوں گے، اور تم آپس میں مشورے سے بات کرو گے، تب تک تم دنیا پہ رہنے والے بہترین لوگ رہو گے۔ لیکن جب تمہارے حکمران جو ہیں یہ بدترین لوگ ہو جائیں گے، تمہارے مالدار جو ہیں یہ بخیل ہو جائیں گے، اور تمہارے درمیان جو ہے تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں گے، تو پھر تمہارے اس زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تم زمین کے اندر دفن ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشورہ ایک امانت ہے، جب تم سے مشورہ لیا جائے تو اس طرح مشورہ لیا کرو جس طرح تمہاری رائے جو ہے اپنے بارے میں ہوتی ہے کہ تم اپنے بارے میں کیا تجویز کرو گے، جو اپنے لیے پسند سمجھو، جو اپنے لیے پسند سمجھو۔ پھر مولا کائنات علیہ السلام نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے بعد ہم کوئی مسئلہ قرآن میں نہیں پائیں گے، آپ کے کسی فرمان ذی شان سے اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملے گی تو ہم کیا کریں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، اگر تم قرآن اور حدیث میں کوئی مسئلہ نہ پاؤ تو تم پھر فقہا کو جمع کر لو، فقہا کی جماعت کو، اور ان سے مشورہ کرو، پھر تمہیں اس کا بہترین حال اس سے نصیب ہوگا۔ اب چلتے ہیں غزوات کی طرف۔ غزوات کی طرف چلیں تو غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا مارکہ ہے دین اسلام کا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو لے کر ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کو روکنا چاہا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جیسے آپ کا حکم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی ایسے عرض کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے ساتھ حاضر ہیں، ہمارا جان مال دین سب، ہمارا جان مال عزت سب کچھ آپ کے لیے تن من دن قربان ہے، تن من دن قربان ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ ہم کہیں کہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے اور ہم پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ پھر دیکھیے غزوہ احد کا جو ہے وہ آتا ہے، اسی غزوہ بدر کو آپ دیکھ لیں، جب مال غنیمت آتا ہے غزوہ بدر میں تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیدی بھی ساتھ آئے کفار مکہ سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت سے مشورہ فرمایا کہ اب ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کسی نہ کسی کے لوگ رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، تو ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے مال لے کر۔ صحیح۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، نہیں جو جس کا قریبی ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تو ہمارے دشمن ہیں، ان کی وہ خود گردن اڑائے۔ اللہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ لگا دی جائے، آگ میں جلا دیا جائے۔ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کو پسند فرمایا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قبلہ وحی نازل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، مگر یہ سب امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ اللہ۔ پھر دیکھیے اسی غزوہ بدر میں جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کے ابو العاص جو ان کے اس وقت جو ہے خامن تھے، اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ قید ہو کے آ گئے، تو مطالبہ کیا گیا مال کا کہ اس کے بدلے جو ہے ان کو آزاد کیا جائے گا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہار جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ مال بطور فدیہ بھیجا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار مبارک دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک میں آنسو اتر آئے، فرمایا کہ یہ ہار بھی میں نہیں لینا چاہتا، اور صحابہ تم سے مشورہ اگر تم چاہو تو اس سے بغیر فدیہ لیے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یاد کی یا رسول اللہ، اپنی بیگم بھی یاد آ گئی، بیٹی کی محبت بھی یاد آ گئی، بیٹی کی محبت بھی، دو طرفہ محبت۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کچھ آپ پہ قربان، آپ جیسے چاہیں فیصلہ فرما دیں، لیکن میرے آقا نے پھر بھی مشورہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے فتح مکہ سے کچھ سال پہلے، کچھ دن پہلے، یہی ابو العاص جو تھے یہ مال لے کر تجارت پہ جا رہے تھے، جن میں کچھ کفار مکہ کا بھی مال تھا، پھر مسلمانوں نے روک لیا اور ان سے وہ مال چھین لیا، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر کیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا تو میرے آقا نے پھر سارا مال واپس کروا دیا۔ اللہ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو پھر جو ہے حضرت ابو العاص جو تھے وہ ایمان لے آئے، اسلام کی دولت سے جو ہے برابر ہوئے۔ اسی طرح دیکھیے غزوہ احد میں صحابہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا، اور صحابہ کی رائے پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر سے باہر نکل کر جو ہے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ غزوہ خندق دیکھ لیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ فارس میں جو ہے اس طرح جو ہے جنگیں لڑی جاتی ہیں خندق کھود کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا اور خندق کھود کر جو ہے جنگ کی گئی، اور یہ معاملہ تاریخ کا حصہ بن گیا، اور یہ معاملہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس کا جیسے قبلہ مفتی صاحب فرماتے تھے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے سے مشورہ کرے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں جن پر ہر وقت وحی نازل ہوتی ہے، احکام الہی کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے غلام صحابہ سے ہر بات میں مشورہ کرتے ہیں۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں پیر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو عزت دینا چاہیں تو عزت دیتے ہیں، اور اپنے نفس کی جو نفی ہے وہ بھی آتی ہے اس کے اندر کہ بندہ اپنے آپ کو ناقل کل سمجھے، اور جو لوگ مشورہ نہیں کسی سے کرتے، جب نقصان اٹھاتے ہیں تو پھر لوگ گھر میں ہو، دفتر میں ہو، کوئی بزنس کا معاملہ ہو تو پھر دوستانہ بھی دیتے ہیں، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، ہن ٹھیک ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے بندے کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اور جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہماری دو طرفہ ہوتی ہے کہ ہم شرارتاً مشورہ نہ لے رہے ہوں، اور خدا نہ خواستہ ایسا مشورہ ہم نہ دیں کہ جو ہمیں خود پسند نہ ہو۔ شریعت نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو، جو اچھا سمجھتے ہو، وہ کھانے میں ہو، وہ سفر کے معاملے میں ہو، بزنس کے معاملے میں ہو، کوئی بھی پہلو ہو،
جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. تو یہی ایک امانت ہے کہ امانت دار کو جیسے امانت لٹانی پڑتی ہے، سیم یہی پوزیشن مشورہ کے حوالے سے ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ایک تو آپ کو عزت دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بہتر، اپنے سے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. تو یہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے. پھر یہ معاملات تاریخ کا حصہ بننے ہوتے ہیں. جن دوستوں نے اپنے دوستوں کو اچھے کام پہ لگایا ہوتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے پھر وہ خود آن کرتے ہیں کہ یار فلاں وقت فلاں بندے نے میرے اوپر یہ مہربانی کی تھی تو آج اللہ نے میرے اوپر یہ کرم فرمایا، اس کی وجہ سے میں آج اس جگہ پہ موجود ہوں، بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بات ہے ساری ماننے کی. ان ساری باتوں کے اوپر مزید ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد مفتی شاہد محمود مدنی صاحب موجود ہیں. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. بریک سے پہلے ہم نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے کہ مشورہ لینا سنت ہے، دینا سنت ہے اور فی زمانہ اس کی ضرورت رہی ہے. آج چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے تو وہاں پہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کام کروں، کیسے کام کروں. پہلے گوگل تھا، اب طرح طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. ہمارا جو واٹس ایپ ہے وہ آپ کو چیزیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مشورہ لینا اور دینا ہے یہ آئی ٹی سے جڑ گیا ہے. لوکیشن کا معاملہ ہے کہ جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کس وایا سے جائیں تو کتنے کلومیٹر بنتا ہے، کس سائڈ سے جائیں تو کتنا بنتا ہے. ایسے ہی جب آگے رش ہوتا ہے تو ہماری جو لوکیشن ہے اس کے اوپر ریڈ نشان آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کے فلاں جگہ تک جو ایریا ہے یہ رش والا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اغیار جن کو ہم کہتے ہیں، جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں، انہوں نے کیا کچھ کر لیا. لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ ساری باتیں 1500 سال پہلے بتا دی تھیں. اور یہ جو ابھی ماشاءاللہ مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول شریف کا، یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے ذات پاک کو آپ کا جو میلاد ہے 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میں اس آیت مبارکہ سے مشورہ دینے اور مشورہ لینے والوں کو کچھ چیزیں اس آیت کی روشنی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشورہ مانگا جب جائے تو کبھی گناہ کا مشورہ نہ مانگے، اور اگر کوئی گناہ کا مشورہ مانگے تو پھر گناہ کے لیے گناہ کرنے کا مشورہ کبھی نہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ پر کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. ہاں گناہ سے نفرت کا مشورہ دو، گناہ سے اوائڈ کرواؤ. اور جہاں نیکی کا، تقوی کا، خیر کا، بھلائی کا، آسانی کا اور برکت کا کوئی بات مشورہ مانگتا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو. اب پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی مشورہ مانگتا ہے، کوئی آپ اپنے کام سے ریلیٹڈ، جیسے آپ ابھی اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ ہم نے کام کوئی کرنا ہو تو ہم چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں یا ہم گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں. اصل میں اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ وہاں پہ کوئی ایکسپرٹیز بیٹھی ہیں تو انہوں نے ہمیں کو مشورہ دینا ہے. نارملی یہ جو آج کے یہ طریقے ہیں یہ کسی کے حق میں تو فائدہ مند ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹلی یہ فائدہ مند نہیں ہوتا. اس لیے کہ جن گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے ان ریالٹیز کو سمجھنے والے آپ کے جب تک آپ کی نظر کے سامنے تجربہ کار موجود نہیں ہیں اس وقت تک آپ کامیاب مشورہ نہیں حاصل کر سکتے. آپ دیکھیں مشورہ جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ کے دلاسا بنتا ہے،
کبھی آپ کی ڈھارس بندھاتا ہے، کبھی آپ کو تقویت دیتا ہے، کبھی آپ کو راہ راست پہ لے کے چلتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی، آپ ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں تو آپ ایسے بندے سے مشورہ تو کبھی نہیں مانگیں گے جو کبھی گیا ہی نہیں. یس، یقیناً آپ اس سے مشورہ مانگیں گے جو نارملی ٹورزم پہ جو رہتا ہے، ایک سے زائد بار جا چکا ہوگا یا فریش بھی گیا ہوگا. جی، تاکہ اس کے ذہن میں اس کی جتنی خد و خال ہیں، اس کے جتنے معاملات ہیں وہ اس کے پیش نظر ہوں. تو ایسے ہی آپ کسی بھی معاملے میں پہلے نمبر پہ تو یہ کہ مشورہ ضرور کیجئے، اور مشورہ کرنے سے پہلے بھی آپ اپنی پریارٹیز کو بھی سیٹ کریں کہ جس بات کا میں مشورہ مانگنے لگا ہوں، اگلا بندہ آپ کو اگر ایمانداری کے ساتھ، جو کہ اس کا ذمہ داری ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ اور جس مشورہ نے دیتا ماضی ہے. میں آپ کو اچھا مشورہ نہ دیا اس کے بعد دوبارہ جائیں بھی نہ. جی، میں وہ گزارش کرنے لگا ہوں. آپ مشورہ اس سے لیتے ہیں، وہ بڑی ایمانداری سے پوری بات آپ کو سمجھاتا ہے، آپ بعد میں کہتے ہیں اچھا چلو میں سوچوں گا، ابھی میرا پلان نہیں ہے. تو یہ تو زیادتی کر دیا آپ نے اس سے، کہ وہ آپ کو اپنا سمجھ کے اس نے اپنی سارے محنت، اپنا تجربات آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے جس سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں وہ گلٹی فیل کرتا ہے. آپ جب مشورہ لیں تو اسی کام کا لیں جو آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس سے لیں جو واقعی اس کا امتحان میں نہ لیں. اس کو امتحان میں نہ ڈالیں. نہیں تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ اگر ایک دفعہ انسان مجھ سے مثال کے طور پہ مشورہ لیتا ہے اور وقت کے بعد وہ 10 دفعہ اس کو اوائڈ کرتا ہے، پھر آپ کوئی مشورہ اس سے لیتے ہیں تو وہ کہے گا یار اس نے تو ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، اس کو کیا کہوں. اور ہو سکتا ہے اب آپ کی ضرورت ہو اور اب آپ کو مشورہ نہ ملے. تو اس لیے مشورہ فضول نہیں کرنا چاہیے، جو کام کرنا وہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، اس بندے سے لے جو اس کا اہل ہے. نا اہل سے آپ مشورہ لیں گے جس فیلڈ کا بندہ ہے، جس فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس کا اہل ہے. اس کا اہل کا مطلب ہے کہ وہ اس کا جیسے پروفیشن ہم لوکیشن جو ہے لوکیشن اپلیکیشن سے لیتے ہیں. جی جی، ایسا نہیں کسی بندے کو پوچھنا شروع کر دے یا کوئی اور. نارملی جب پوچھنا شروع کرتے ہیں تو وہ تو ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں تو مشہور ہے کہ اگر آپ نے اسٹیٹ جانا ہے تو گھما کے 4 گلیوں سے وہاں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ہنسی مذاق اور نان سیریس لوگ جو ہوتے ہیں، نان سینس لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے نہیں کیا جائے، ایکسپرٹ سے کیا جائے. اور جب ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ پروفیشن ہو، اس میں اس نے خود سروائیو کیا ہو. تو آپ اس سے جب مشورہ لیں گے تو پہلے نمبر پہ جس سے مشورہ لیتے ہیں اس کو رسپیکٹ دیجیے. صرف مشورے کے لفظ سے نہیں، واقعتاً اس کی تعریف کیجیے تاکہ وہ آپ کو بہت خوشی کے ساتھ وہ آپ کو رائے دے. ہم کیونکہ آپ جیسے ابھی تذکرہ کر رہے تھے، ادارہ چلا رہے ہیں، تو یقین کیجئے جب سے ہم نے فرنچائز نیٹ ورک کو چلایا ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹ اور پرانے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن قسمت میں کچھ معاملات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ اب اگر ہم ان کو مذاق، اگر وہ یہ ہمیں چیک کرنے کے لیے کوئی کر رہا ہے مشورہ، یا آپ سے، آپ کا شعبے ہیں ماشاءاللہ، آپ ایکسپرٹ ہیں اپنی سیٹ کے، یہاں کے بھی اور اپنی اکیڈمی کے، آپ کا دسترخوان، آپ کے اتحاد امت کے لیے کام، تو ان سارے کاموں میں جو جس کا ایکسپرٹ ہے اس سے مشورہ کیا جائے. اور جب مشورہ لیا جاتا ہے تو پھر اس پہ عمل کے لیے تدبیر اختیار کی جائے. صرف مشورہ لے کے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیر صاحب، وہ آپ سے بھی مشورہ لیں گے، بھائی سے بھی لیں گے، بھائی سے بھی لیں گے، اور مشورہ کرتے کرتے ایک ٹائم گزار دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں آتا. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جب یہ وشاورہم فی الامر، پہلے مشورہ کر لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر کسی نتیجے پہ پہنچ پہ تو پھر اب اس پر اللہ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزریں، کرنے کی طرف آگے جائیں، ایک سٹیپ آگے بڑھیں. آگے قدم پہ بھی آپ کو مشورے کی ضرورت ہوگی. اور مشورہ جو ہے وہ ایسے ایسے اسلام میں ہمیں مفید مشورے ملتے ہیں. جب صلح حدیبیہ ہوئی نا جی پیر صاحب، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صلح جو ہے وہ ایسے شرائط پہ ہوئی تھی جو بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور صحابہ کرام دل بوجھ پہ ہے کہ یہ کیسی کنڈیشن ہے کہ ہم واپس بھی چلے جائیں گے اور 1 سال تک نہیں آئیں گے، اور اس طرح کی کنڈیشنز تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنل کیا، اور بعد میں آپ نے حکم فرمایا کہ احرام اتار دیے جائیں اور حلق کر دیے جائیں، قربانی کر دی جائے. نبی علیہ السلام نے خود نہیں کی ابھی نا. اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں شاید نبی علیہ السلام ابھی سوچ و بچار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں چلے جاتے ہیں اپنی جگہ پہ، تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا
بوجھل ہو رہا ہے، لیکن کیا عرض کیا کی کہ جائے؟ آپ تو خود انہوں نے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں اور آپ حلق کروائیں تو آپ کو دیکھ کے یہ سب کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے آپ کو وہ مشورہ دیا کہ جس کے بعد ہر صحابی رسول نے وہ عمل کر دیا۔ تو یہ بہت سارے مشیر آپ کے ایسے ہیں، جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور آپ کا قول ملتا ہے کہ جب آپ سے عرض کیا گیا حضور آپ کے دور میں فتوحات اس تسلسل سے نہیں چلیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں مشیر تھا جناب ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا، تو ہمارے مشورے اس لیول کے ہوتے تھے کہ وہ ان مشوروں سے فیصلے آگے لے جایا کرتے تھے۔ اور میرے مشیر، تو مشیر جو ہوتے ہیں یہ اس کو آپ دیکھیں جمہوریت کا دور ہے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہماری جتنی اسمبلیز ہوتی ہیں ہم بھی مشورہ دیتے ہیں، ہم اپنی اسٹیٹ کو 5 سال بعد مشورہ دیتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ جی میں کہہ رہا ہوں ہم دے کے بھیج دیتے ہیں نا جی، تو ہماری کوئی نہیں بس ہماری جتنے رولز اینڈ ریگولیشنز پاس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تو مشاورت سے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ قرارداد لے کے آتا ہے اور پھر آئے اینڈ نو کی آوازیں آتی ہیں کہ کون اس کے حق میں ہے کون اس کے خلاف ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ 272 یا جتنے بھی پرسن بیٹھے ہیں یہ اپنا مشورہ دیں کہ یہ کرنا چاہیے یا ابھی میں بات کر نہیں رہا کرنا تھا چاہیے۔ پیر صاحب کی طرف جانا ہے کہ 1500 سال ہو گئے، تو ہمارے پیر فضل صاحب ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا یہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے 1500 سال ہو گئے۔ تو بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے جب کہا نا کہ اس کی حمایت میں، تو سب نے یک زبان کہا، مسلم اور غیر مسلم سب نے۔ تو آگے سے دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ خدا نخواستہ، تو نو میں کوئی ایک جواب نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس پہ ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے تمام ممبرز کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی امتی ہونے کا، پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ رحمت کا قطرہ بنے گا دیگر سٹیٹس کے لیے انشاءاللہ۔ جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ قبلہ پیر صاحب بہت ساری چیزیں قبلہ مفتی صاحب نے بھی ڈسکس کی۔ جو مشورہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی نہیں ہے، اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو ہے مردوں سے مشورہ کریں اور عورتوں سے مشورہ کم کریں، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف آپ مردوں سے مشورہ کریں عورتوں سے مشورہ نہ کریں۔ قرآن میں ہے جیسے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس میں اب تخصیص نہیں ہے کہ آپ صرف مردوں سے مشورہ کریں، جو مثال دی مفتی صاحب نے، ہاں جی، عورتوں سے مشورہ نہ کریں۔ اور دوسرا دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ گھر میں ہی مشورہ عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں جو بچے کی رضاعت کا مسئلہ ہے، 2 سال جو ہے مکمل وہ بچے کو دودھ پلانا ہے، رضاعت جو ہے وہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہے، دینی نقطہ نظر سے، مگر قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر 2 سال سے پہلے بھی میاں اور بیوی باہم مشورہ سے بچے کو دودھ چھڑوانا چاہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، صحیح، اس کو چھڑوا سکتے ہیں، اگر کر لیں گے تو اچھا ہے، کر لیں گے تو اچھا ہے۔ 3 سال کا وقفہ ہو جائے گا وہ تو پھر جیسے ہی آپ بہتر سمجھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے مختلف مواقع پر مشورہ فرماتے تھے، جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ قربانی کر لیں اور احرام اتار لیں، مگر صحابہ خاموش رہے۔ اب معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کوئی شک تھا یا کوئی حکم عدولی کر رہے تھے یا نافرمانی کر رہے تھے، نہیں، وہ مفسرین کرام اور محدثین نے بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اگلا حکم کوئی آ جائے اس کے بعد۔ صحیح۔ پھر حضرت ام سلمہ سے جیسے قبلہ نے فرمایا آقا نے مشورہ فرمایا، اسی طرح بہت سارے معاملات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے عورتوں کے بہت سارے معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دینی مشورے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سماجی معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شورا میں ایک عورت کے کہنے پر جو ہے اقمار کا جو ہے وہ فیصلہ فرما دیا۔ اللہ، بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ تو بہت سارے گھر میں بھی ایسے نجی معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اہل خانہ سے مشورہ کریں۔ بچوں کی تعلیم کے بارے میں آپ اہل خانہ سے مشورہ کریں، اور اس کی واضح بات یہ ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوں تو ان کی کلوزنس جو ہے وہ زیادہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ماں ان کے مزاج کو سمجھتی ہے۔ بچوں کا انٹرسٹ اگر دیکھنا ہو تو پھر ان کی ماں کے ساتھ آپ مشورہ کریں۔ بہت سارے گھر چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، گھر کی مینٹیننس میں آپ بچوں سے مشورہ کریں، آپ کے
جو ہے وہ اپنی بیوی سے مشورہ کریں، اہل خانہ کھانا سے مشورہ کھانے کریں۔ میں، پکانے میں، بنوانے کچن میں بہت سارے معاملات اور ہوتے ہیں جن میں آپ کاروبار ہے، زندگی میں، صحت میں، خوراک میں، بہت سارے ایسے معاملات بچوں ہیں کی شادیوں کے معاملات میں، شادیوں کے معاملات میں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، آپ کا معنی خرچ جو ہے اس کے بارے میں، یہ سارے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ گھر سے باہر ڈسکس نہیں کر سکتے، ان کو اپنے گھر میں اپنے بچوں سے اور بیوی سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اہل خانہ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ معذرن کا بہت سارے ایسے ہمارے جو ہیں لوگ وہ جن کی یہ طبیعت ہے کہ بس وہ فیصلہ گھر جا کے ٹھونس دینا ہے، نہ بچوں سے پوچھنا ہے نہ بیوی سے پوچھنا ہے، حالانکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ان کا بھی حق ہے ان سے مشورہ کیا جائے۔ تو صحیح، مشورہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس سے ہمیشہ ہدایت کا راستہ کھلتا ہے، انسان بہت سارے نقصانات اور بہت ساری گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ خواتین صاحب بریک سے پہلے گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ ایک بات پلے باندھ لیں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ جب بھی آپ کسی سے رائے لیں گے نا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کو غلط رائے بھی دے رہا ہے تو پہلے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں کچھ تو خاکہ ہوگا نا آپ کے ذہن میں۔ تو دوستوں کو پرکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، لیکن لڑائی مقصود نہیں ہوتی، سمجھنا یا سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، پلے باندھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے، پھر تاریخ کا حصہ بنتے ہیں۔ اب دیکھیے جتنے بھی بڑے فیصلے ہیں، میں نے ابھی آپ کو 2 موبائل کمپنیوں کی بات بتانی ہے کہ انہوں نے، ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، ایک نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ تو اب دیکھیے کہ جو دوسری کمپنی تھی اب وہ کہاں ہے، اور دوسری کمپنی جس نے فیصلہ اچھا کر لیا وہ کہاں چلی گئی۔ اسی لیے جو فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ساز جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت، ان تمام باتوں پہ ہم نے بھی مزید بات کرنی ہے مفتی شاہد صاحب سے، اور پھر پیر صاحب سے بات کریں گے۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آپ ماشاءاللہ مولانا غیاث الدین نقشبندی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، 4 دفعہ MP بنے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک دفعہ ہمارے تنویر کیسر صاحب نے کالم لکھا تھا غریب مولوی، تو بڑا ہی اچھا کالم آیا، بڑا مزہ آیا۔ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لسانی جن کو کہا جاتا ہے، ڈسٹرکٹ ناروور علی پور سیدہ کی جو درگاہ ہے وہاں سے ماشاءاللہ فیض یافتہ ہیں۔ 4 دفعہ MP بننا اور بغیر سرمایہ کے MP بننا یہ بہت بڑی بات ہے، اور بارڈر جیسا جو ایریا ہے شکر گڑھ، وہاں سے 4 دفعہ MP منتخب ہوئے۔ بڑے ماشاءاللہ ایک بہت ہی نیک سیرت آدمی ہیں، اللہ ان کی محبت کو، ان کی صحت کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا موضوع ہے صلاح مشورہ، کسی نو گل پوچھنا دے دسنا، کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ مشورہ کے متعلق عرض کرنے سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر حاضر ہو کے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور جس موضوع پر آپ نے ہمیں بلایا ہے اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کے مطابق عالم اسلام بالخصوص پاکستان والوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشورے کا قرآن پاک میں 4 سپارے میں بھی اور 25ویں سپارے میں بھی تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی قرآن پاک میں 24ویں سپارے میں شان بیان فرمائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ آپس میں باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا میں کسی سے بھی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں آگاہ فرماتا تھا، لیکن باوجود اس کے بھی آپ کو بھی چوتھے سپارے میں ہے کہ اللہ نے آپ کو ارشاد فرمایا شاورہم فی الامر، اے محبوب اپنے غلاموں کو مشورہ، کسی معاملے میں بھی مشورے میں شامل کیا کریں۔ ماشاءاللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف اس لیے کہ مشورے کی اہمیت بتانی تھی کہ کوئی کام بھی جو ہے وہ مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، جو مشورے کے بغیر ہوتا ہے وہ کام نامکمل اور پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور علماء کرام نے کہا کہ مشورہ کیا ہے۔ امام راغب جو ہیں وہ بہت بڑے صاحب لغت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مشورہ المشاورۃ والمشورۃ، کہ مشاور اور مشورہ کیا ہے؟ باہمی آپس میں مل کر کسی معاملے میں غور و خوض کرنا، اور غور و خوض کرنے کے بعد جو طے ہو پھر اس پر عمل کرنا، اسے مشورہ کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی کہتے ہیں عاشرۃ الاصل، میں نے شہد سے مشورہ کیا، یعنی شہد کو بڑے احتیاط سے نکالا اور پھر اسے استعمال کیا۔ تو یہ مشورہ جو ہوتا ہے یہ ایک احتیاط ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کرام سے جب کوئی معاملہ ہوتا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں آگاہ فرماتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ چنانچہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، وہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو سفیان کے لشکر کے لیے گئے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ابو جال جو ہے وہ لشکر لے کے آ گیا ہے، تو 313 صحابہ کرام ان کو پھر آپ نے اکٹھا کر کے ان کے ساتھ باہمی مشورہ کیا کہ ہم تو ایک قافلے کے لیے آئے تھے، ماشاءاللہ، اب یہ جنگ کا معاملہ آ گیا ہے، کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے، مہاجرین نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ اسی طرح سے مدینہ طیبہ کے جو انصار تھے انہوں نے بھی، اور انصار کے ایک صاحب نے تو یہاں تک عرض کی حضور کے غلام نے کہ آپ ہمیں سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کا کہیں تو ہم تیار ہیں۔ اللہ حضور ماشاءاللہ۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے باہمی مشورہ کر کے پھر گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود بے سر و سامانی کے اور باوجود اس کے کہ قلت اسباب کے صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ تو مشورہ جو ہے اس پر عمل کرنے سے بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں، برکت ملتے۔ جی مفتی صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ جی بھی صاحب، میں اس حوالے سے بات تو کافی ہم نے کر لی ہے۔ میں اپنے ناظرین کو اور جو مشورے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس وقت دنیا میں جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز، جتنی بڑی بڑی تنظیمیں، اور جیسے آپ نے ایک موبائل کمپنی کا کمپیریزن کرتے ہوئے، جو اس وقت ٹاپ پہ موبائل جا رہا ہے، جی، اس نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے جب فیصلہ فیصلہ کام آ کیا گیا، تو فیصلہ وہ مشاورت سے ہوا۔ جی بالکل۔ تو یہ جتنی بڑی آرگنائزیشن، جتنی بڑی بڑی ادارے آپ کو سٹینڈ بائی نظر آتے ہیں، ان کی ترقی کا پیچھے راز ان کی مشاورت ہوتی ہے، اور یہ مشاورت ہی ہوتی ہے جس کو ہم کبھی کابینہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو میٹنگ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ اجلاس کبھی شورا کہہ دیتے ہیں، کبھی شورا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جس قوم کی، جس پارٹی کی، جس اتھارٹی کے پاس مشاورتی ٹیم مضبوط ہوگی، تجربہ کار ہوگی، وہ ادارہ، وہ ٹیم آگے چلی جاتی ہے۔ تھنک ٹینک، تھنک ٹینک اسی کو بولا جاتا ہے نا جی۔ تو آپ جتنی آرگنائزیشنز ہیں اس میں دیکھ لیں، اور آپ اسلام اور کا جن پورا ممالک ڈھانچہ، میں مفتی صاحب زیادہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں یا ہر ادارے نے اپنا تھنک ٹینک بنایا ہوتا ہے، وہ ادارہ ترقی کرتا ہے۔ سر وہ ادارہ صرف ترقی نہیں کرتا، وہ دنیا کو لیڈ کرتا ہے۔ واہ، اچھا وہ جملہ۔ دنیا کو لیڈ کرتا ہے، اور وہ اپنی مشاورت سے لیڈ کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے تھنک ٹینک کی سوچ کو پھر امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے آگے مشاورت کے نظام کو شورائی نظام بنایا ہے۔ آج ہماری جتنی
پاورفل کنٹریز ہیں ان کے پیچھے ایک فرد واحد اس نہیں لیے تو ہوتا. مفتی صاحب اسلام جو ہے وہ چلتے ہوئے صاف پانی کی مانند کہا گیا ہے. جی ایسے ہی اس تازگی. اللہ اکبر. پھر سر جب مشاورت سے معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر وہاں محاسبہ بھی ہوتا ہے, صحیح. اور جہاں مشاورت نہیں ہوتی, آرڈر پاس ہوتے ہیں, تو وہاں پھر آگے سر جھکے رہتے ہیں. اس کو آمریت کہا جاتا ہے, آمریت کہا بادشاہت کہا جاتا ہے. اور اس بادشاہت میں, اس آمریت میں حسن اور خوبی اور کامیابی اس لیے نہیں ہوتی ہے صحیح. کہ وہاں ایک سوچ دوسرے صرف نہ چاہتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں, بالکل تو وہ گناہ میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ اصل میں وہ کر نہیں رہے ہوتے, تو اس وجہ سے وہ کامیاب بھی نہیں ہوتی. آج آپ اپنی پاکستان کی 78 ایئرس کمپلیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ, آپ اس کی ہسٹری کو دیکھ لیں, جہاں مشاورت تھی وہاں پاکستان ترقی کر رہا تھا, اور جہاں مشاورت رکی ہے ہمارے ایم پی اے صاحب رہ چکے اسمبلیوں میں. کہ جہاں وضاحت کروں جی فرمائیے. کہ تھنک ٹینک یا مشاورت کے لیے جو مشیر ہوتے ہیں وہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو شامل کر لیا جائے. مشاورت کے لیے وہی افراد ہوتے ہیں تفقہ فی العلم یا تفقہ فی الدین, جو دین کے اندر یا علم کے اندر سمجھ بوجھ رکھتے ہوں وہ ہیں. جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنائی تھی, اور اس شورا کے سب سے بڑے اعلیٰ افسر جو تھے وہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے. لہذا ہر ایرے گہرے کو جو ہے یہ تھنک ٹینک یا مشاورت میں تھنک ٹینک کا مطلب یہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ اس میں قابل لوگوں کو شامل کیا جائے. ہاں بالکل, شعبے کے ایکسپرٹ. جی جی ہاں بالکل. جی علامہ پیر صاحب. قبلہ پیر صاحب, ملکی لیول پہ بات ہو رہی تھی تو میں نا ایک نجی لیول کی بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل اسی طرح کہ جہاں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جہاں جو ہے وہ اپنا آرڈر ٹھونسا جائے وہاں پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسلام نے مشورے کو حکم دیا ہے. مثلا مسند ابی داؤد میں حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح کے بارے میں کہ اگر بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو آپ بیٹی کی رائے کے مطابق اس کا نکاح کریں, اس سے مشورہ کریں. آج ہمارے جو ہیں معاشرتی جو ہیں حالات وہ دیگر کو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی اولاد سے کوئی مشورہ نہیں. صحیح بات, صحیح بات. ایون آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف تعمیر کرتے وقت سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس طرح بنایا جائے. پیر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. خواتین حضرات انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.